یا نبی یا محمد۔ کھانے پر فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا۔ اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، چاروں قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، اچھا ہی کام لگتا ہے۔ گانے تو نہیں گا رہے نا، گالیاں تو نہیں دے رہے نا، کھانا رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاروں قل پڑھ رہے ہیں، کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اگر بکرے کی رانیں بھونی ہوئی ہیں تو سورۃ ملک بھی ساتھ آ جائے گی، اور اگر صرف دال مسور ہے تو صرف 3 قلوں پہ گزارا چلے گا اور تبرک بانٹ دیا جائے گا۔ بظاہر یہ عمل اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن یاد کر لیجئے جس شریعت پر چلنے کا عرش والے نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں اب ایک ذرے کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے، میں ان کو چند واقعات اور چند باتیں ان کے ذہن میں اتار چاہتا ہوں۔ یہودی صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کتنا عجیب ہے، تمہیں استنجے اور طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی یہ دین طہارت کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، غسل کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کے طریقے بھی بیان کر کے گیا۔ اس دین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی اس حال میں فوت ہوئے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے۔ اور خود امام الانبیاء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے۔ تو دین اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے، جنت میں جانے کے جتنے اعمال تھے، جو عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں اس سے۔ اب کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور وہ عمل اللہ کے حبیب نے بیان نہ کیا ہو۔ اگر یہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے کا کام ہوتا، تو اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بھی تو ہوتی۔ کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی۔ اب کوئی کہیں گے جی مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر میں اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دوں تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی گالی تو نہیں دی، پاک نبی کا پاک نام ہی لیا ہے، اور یہ نام جڑا ہوا ہے کلمے میں، نبی کے نام کلمے میں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جب میں یہاں اذان میں لگاؤں گا تو میرا یہ لگانا ثواب ہوگا یا گناہ؟ آپ بھی فتویٰ دے رہے ہو نا گناہ کا، اور کوئی کتنے گستاخ ہیں، نبی کا نام اذان میں لینے پہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ اگر ثواب کا کام ہوتا، مصطفیٰ چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا، دعائیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں۔ تیسرا سجدہ کہاں لے جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ
حضرت علی نے ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا. کہا نمازی تیری یہ نفلوں کی نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی. اس نے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہو، کیوں؟ کہا کہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی تو مصطفیٰ ہمیں بتا کر جاتے. تو پیارے بھائی، کھانے پہ فاتحہ مولوی کے پیٹ میں جانے کا ایک ذریعہ. کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے. اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات. دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہوتی، سورۃ ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے. اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی. آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا. مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھیرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں. مولوی صاحب سورۃ یاسین نہیں سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا، لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے. اور جب پیٹ بھر جاتا تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا تے ایک تھال بھر کے گڈی بھی رکھ چھوڑو، بال کر بھوکے بیٹھے نے. اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے یا دال مسور چڑی ہوئی ہے، وہ چاروں کل پڑھ کے چھیتی کرو جی، نپٹاؤ جڑی پھوک مرا لو، میں اگے بھی کتنے جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں تھوڑے طرح. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے دیجئے. انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، اذان کو اللہ اکبر سے شروع کر لیا. اذان دے کے فارغ ہوئے تو وہ بچے کا باپ کہنے لگا مولوی صاحب درود شریف نہیں پڑھیا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھیا، کہ اللہ اکبر تو نماز شروع کر لی. کہتا بے وقوف، یہ سپیکر تے نہیں تیرے منڈے دا کان ہے، یہ کوئی سپیکر ہے مسجد کا؟ انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی ہمارا دین وہ ہے جو سپیکر ہو تو کچھ اور ہوتا ہے اور بچے کا کان ہو تو کچھ اور ہوتا ہے. یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں جو مولویوں نے بنا رکھے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2. کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے، گناہ ہوگا یا ثواب؟ وہ تیسرے سجدے میں کرے گا تو دعائیں نا، اللہ کی تسبیحات ہی کرے گا، پھر گناہ کیوں ہے؟ اضافہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور شریعت اکمل شریعت ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل. اس میں ایک قطرے کی بھی اب اجازت نہیں، گنجائش نہیں. ایک قطرہ ڈالو گے تو نکل جائے گا. اسلام پورا ہو چکا ہے. اگر یہ طریقہ اسلامی ہوتا، محمدی ہوتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا، آپ کر کے جاتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے، احادیث کے اندر موجود ہوتا، مسلمان قیامت تک اس پہ عمل کرتے. چلو بعض لوگ کہتے ہیں فاتحہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور فاتحہ نہیں دیے. میں بولا کتنا بے وقوف آدمی ہے میاں تو، ساری دنیا فاتحہ دیتی ہے حضور کے واسطے، اب حضور کس کو فاتحہ دیں گے؟ جاہل مطلب ہی نہیں سمجھا فاتحہ کا. ساری دنیا دیکھو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، مگر فاتحہ اللہ کے لیے نہیں ہے. آپ فاتحہ پڑھ کے یہ نہیں بول سکتے اے اللہ فاتحہ کا ثواب تو لے لے. اللہ بولیں گا اچھا ثواب میں کو دیتا، یہ بجلی تو لے لے، ڈال کے گڑے میں گاڑ دیتے اللہ تعالیٰ اس کو، میں کو ثواب دیتا. میں ثواب کا محتاج ہوں، میں ثواب کا جو ہے حقدار لگتا ہوں. میں خدا ہوں، ثواب لینے سے پاک ہوں. میں ثواب کا محتاج، درجات کی بلندیوں کا محتاج نہیں ہوں. اللہ ہوں، اللہ، میں خدا ہوں.
تو کہا پھر اے اللہ فاتحہ جو پڑھا اس کا ثواب کس کو؟ کہا میرے مصطفیٰ کو دے دے۔ اور سن، میرا مصطفیٰ بھی تیرے ثواب کا محتاج، تو میرے نبی تک پہنچا دے، میرا نبی اٹھا کے رکھ لے گا۔ جب بروز محشر تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں کم ہوگی تو وہی ثواب نکال کے آمنہ کا لال ڈالتا چلا جائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، مسائل کو سمجھو، حضور بھی محتاج نہیں ہے۔ ارے جس کو رب لا مقام بلا کے جلوہ دکھاتا ہے، وہ گناہگاروں کی فاتحہ کا کیا محتاج ہے؟ وہ گناہگاروں کے سلام کا کیا محتاج ہے؟ جس پر رب اپنا مقدس کلام قرآن اتارتا ہے، وہ ہماری فاتحہ کا کیا خاک محتاج ہے؟ جس کا رب اس کی تعریف اپنے مقدس کلام قرآن میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ مصطفیٰ ہماری فاتحہ کا کیا خاک محتاج ہے؟ اللہ 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 اللہ، نبی ہماری فاتحہ کا محتاج نہیں ہے خدا کی قسم، مگر پھر بھی ہم فاتحہ اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ یہ فاتحہ بروز محشر ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے، ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہماری درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، محشر میں تو پوری امت اٹھے گی، سارے انبیاء آئیں گے، سارے نبیوں کی امتیں اٹھیں گی، آقا ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ اللہ اللہ، ہم آپ سے کہاں ملیں؟ آپ کہاں ملیں گے؟ صحابہ کو کتنا ٹینشن تھا، دیکھو، اللہ اللہ، یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ آپ کہاں ملیں گے؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، صحابیوں میں میزان پر ملوں گا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تولے جاتے رہیں گے، صحابیوں میں وہاں ملوں گا میزان پر، یا پھر صحابیوں حوض کوثر پر ملوں گا، یا پھر صحابیوں میں مقام محمود پر ملوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ دوستو، آقا نے فرمایا میزان پر ملوں گا۔ ایک روایت میں آپ پل صراط کے پاس ملوں گا، میزان، حوض کوثر اور پل صراط، تین جگہ بیان کی۔ اللہ 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 اللہ، قربان جاؤ دوستو، اور یہ تین جگہ بھی حضور کیا کرتے رہیں گے؟ اپنی امت کو بچاتے رہیں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں میزان پر کھڑا رہوں گا، میرا امتی آئے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکی کا پلڑا کمزور پڑ جائے گا، تو میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ایک چٹی نکالوں گا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا، سارا پلڑا وزن ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ہائے ہائے ہائے، وہ گناہگار خوش ہو جائے گا، رشک کرے گا، جھومے گا کہ میری تو خیر ہو گئی، میں بچ گیا، جہنم میں جانے سے آزاد ہو گیا۔ مگر وہ مجھ سے سوال کرے گا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ نے یہ کون سی چٹی ڈال دی؟ تو میں کہوں گا سن، تو جو مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، میں نے وہی درود والی چٹی ڈال دی ہے، تیرا نام اعمال وزن سے بھر گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ فاتحہ بھی ہمارے لیے ہی ہے، فاتحہ میں درود ہی تو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ اب چلو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو نو پرابلم، چل تیری بات صحیح، اب اگر شروع ہوا تو اس کے اندر فتنے کی کیا بات ہے؟ دیوانے، اللہ کا کلام ہی تو پڑھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے میں جھگڑا کس بات کا؟ سورہ اخلاص پڑھنے میں فتنہ، انتشار، اختلاف کس بات کا؟ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا بھی کوئی بدعت ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا سورہ اخلاص پڑھنا بھی کوئی بدعت ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ بدعت نہیں، حقیقت میں یہی اسلام ہے، یہی دین ہے کہ کچھ پڑھا کرو، اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا کرو، یہ ایصال ثواب کرنا سنت ہے، سنت۔ فاتحہ دینا بدعت نہیں، فاتحہ دینا سنت ہے، زور سے بولیں، کیونکہ فاتحہ ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ اور ایصال ثواب صحابہ اکرام کو خود رسول اللہ نے کرنا سکھایا ہے، ایصال ثواب کرنا خود رسول اللہ نے سکھایا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے کنویں کھدوائے، کہو کہ یہ تمہاری ماں کے ثواب کے لیے ہے، فلاں کے ثواب کے لیے، فلاں کے ثواب کے لیے۔ بعد وفات صحابہ نے اپنی ماں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کنویں کھدوائے، لوگ اس کنووں سے پانی لیتے گئے، اس کا سارا ثواب مرحومین کو خبروں میں پہنچایا گیا۔ ایصال ثواب کرنا سنت ہے۔
اور اس زمانے کی سب سے آسان، سب سے اچھی، سب سے بہترین ایصال ثواب کا نام فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ تو فاتحہ بدعت نہیں، فاتحہ سنت ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی تکلیف ہوتی ہے تجھے، مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے۔